جی ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ دلچسپ خبریں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف میں اب 2 گروپ بن گئے. ایک لگتا ہے ایک فیض گروپ ہے اور ایک بے فیض گروپ ہے. یہ کیا کہانی ہے اس کے بارے میں وسیم عباسی صاحب سے جانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جج صاحب تھے جن کا نام انصاف کے علاوہ ٹرکوں کے حوالے سے بھی بہت معروف تھا، اور ان کے جب حساب کتاب طلب کیا گیا تو انہوں نے اس کارروائی کو روکنے کے لیے ایک کوشش کی لیکن کیا یہ کوشش پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ اس پر ہم بات کر لیں گے. اور آخر میں ہم کچھ جانیں گے حال پڑوسیوں کا. کل آپ نے دیکھا نا کہ انڈیا نے آسٹریلیا کو فتح فاش دے دی ہے نا، اور اس کے حوالے سے بھی، اور اس کے بعد جو مودی کا رویہ تھا، جو ٹرینڈ بن رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. تو تحریک انصاف میں زلفی بخاری سے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے جی بالکل. ہمارے صاحب زلفی بخاری صاحب جو ہے نا ہمارے پاس آئے تھے ایک دفعہ انٹرویو دینے، اس میں بھی انہوں نے فیض صاحب کے حوالے سے بات کی تھی. لگتا ہے وہ اتنا فیضیاب نہیں ہوئے اور وہ اس گروپ میں نہیں ہیں. اور کل بھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی فیض حمید صاحب خود آرمی چیف بننا چاہتے تھے، بڑی شاکنگ کی ان کی طرف سے مانا گیا. ورنہ یہ بات ہمیں تو پتہ ہی تھی کہ وہ کیوں کر رہے تھے، کیوں اپنی ہائی کمان کے برخلاف عمران خان کا ساتھ دے رہے تھے. ظاہر ہے ان کی امبیشنز تھیں تو انہوں نے البتہ مانا ہے. پہلے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف بات نہیں کی، یعنی کہ وہ پارٹی کا حصہ ہیں. انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کوئی کسی دوسری جماعت کا مفلر پہنا ہے، بلکہ وہ اپنی جماعت میں رہ کے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بات مان رہے ہیں کہ جو جنرل فیض تھے وہ ایمبیشیس تھے آرمی چیف بننے کے لیے، اور انہوں نے مس فیڈ کیا عمران خان کو، انفارمیشن مس فیڈ کی اور وہ کیا تاکہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو جائے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک وہ گروپ ہے جو کہ اس وقت بھی جنرل فیض کے خلاف بات کرتا تھا اور مانتا تھا. آپ کو پتہ ہے جو فیصل واوڈا ہیں وہ بھی فیض حمید صاحب کے خلاف بولتے نظر آتے ہیں، جو اس وقت بھی تھے. پتہ نہیں اس وقت وہ ان کے ساتھ تھے یا نہیں، لیکن ان کی بھی ان سے نہیں بنتی، اور یہ بھی ہیں ان کی نہیں بنتی. باقیوں کی شاید فواد چودھری صاحب اور باقی لوگ جو ہے وہی نا، 2 گروپ بن گئے نا، ایک فیض گروپ ایک بے فیض گروپ. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ زلفی بخاری خاص طور پہ جس نہج کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ عمران خان کو افینڈ کرنے والی بات ہے. جیسے یہ انہوں نے فیض حمید والا انکشاف کیا، ساتھ ساتھ تھوڑے دنوں پہلے انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار واز ناٹ اے گڈ چوائس. اچھا، اب عمران خان تو اس کو کم از کم وسیم اکرم پلس سے کم دیکھتے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں بغاوت آ رہی ہے، اور یہ لوگ تحریک انصاف چھوڑ نہیں رہے لیکن عمران خان کے فیصلوں سے ڈس ایگری کر رہے ہیں. اور ایک اور بات ہے، نہیں وہ عمران خان صاحب کے سمجھ آتی ہے کہ وہ افینڈ کیوں ہوں گے. بزدار ان کی چوائس، وسیم اکرم پلس، بزدار کو انہوں نے سیل کیا. انہوں نے کہا یہ میرا پرائم پلیئر ہے، یہ آپ کو مطمئن کرے گا، یہ آپ کو کرے گا. لیکن اب سمجھ آ رہا ہے کہ یار وہ عثمان بزدار جن کا ایک ہوسٹ نے کہا کہ میں انٹرویو کرنے گئی اور انہوں نے پہلے سوال لے لیے. میں نے ان کو سوال نمبر 1 2 3 4 5 کر کے سوال ان کو پہلے بھیج دیے، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ سوال پوچھوں گی. ایک میں ہے کہ عید پہ کیا پیغام دیں گے، شب برات پہ کیا پیغام دیں گے، پارٹی کیا چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ترتیب سوالوں کی بدل دی تو وہ اپسیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا میں نے تو اس طرح یاد کیے ہوئے تھے. ایسا بندہ پورے پنجاب کا جو کہ آدھا پاکستان ہے اس کا آپ چیف منسٹر لگائیں اور پھر آپ میرٹ کی بات کریں. اور فیض صاحب کے حوالے سے بھی بات کہ فیض صاحب نے کہا، خان صاحب کہتے تھے سردیاں گزرنے کا میں فیض صاحب کا انتظار کر رہا ہوں، گرمیاں گزرنے کا فیض کا انتظار کر رہا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے پتہ چلا تھا کہ تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے. انہوں نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا. تو بیسیکلی یہ دونوں ان کے ٹاپ پلیئرز تھے جن کے خلاف زلفی بخاری بولے. ٹھیک ہے. اچھا، علی نواز اعوان کا کیا قصہ ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی تقریر پریس کانفرنس آئی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ گناہ سمجھی جائے گی یا مجھے بلیک میل کیا ہوا ہے. وہ تو بڑی ہنسی خوشی جناب. وہ مجھے بھی سمجھ ویسے نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ایسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے تھے جب عمران خان حکومت میں تھے، تب بھی تھوڑا تھوڑا. تو بڑا ان لائکلی لگتا تھا کہ وہ کبھی اپنی پارٹی بدلیں گے اور پرو اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی میں جائیں گے. اور یہ بھی کہہ کے گئے کہ میں نے اگر کوئی پریس کانفرنس کر بھی دی نا تو وہ سمجھ لینا میں دباؤ میں ہوں اور یہ وہ. لیکن کل وہ تحریک استحکام پارٹی میں شامل ہو گئے، پریس کانفرنس نہیں کی، کچھ نہیں کی. بڑی ان کے ساتھ جا کے تصویر بنائی، مفلر پہنا اور بتایا. تو بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا پلیئر جو اس پہ بڑا ٹرسٹ تھا خان صاحب کو، جو ان کی ٹیم کا بڑا وہ تھا، وہ وزیر مملکت بنا دیے. سی ڈی ایک وقت میں وہی چلاتے تھے، ان کو ہٹا دیا. انہوں نے اس طرح مطلب بے وفائی کی. اس پہ دکھ تو ہوا ہوگا. نہیں، اصل میں نا جو یہ معاملہ حیرت کا ہے، لوگ حیران کن طور پر کہ مطلب علی نواز سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. لوگ بڑے تسلی میں تھے تحریک انصاف والے کہ یہ بندہ نہیں ٹوٹے یہ گا، کبھی وفائی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات یہ بھی دیکھیں، وہ ٹوٹے تھوڑی ہیں.
وہ تو مطلب استحکام پارٹی میں چاہیے، یہ تو گھر سے گھر تک کا سفر ہے، ادھر سے وہاں پہ بھی وہی لوگ ہیں، یہاں پر بھی وہی لوگ ہیں. انصاف تھا وہ استحکام ہے. ہاں، اور وہ پکا استحکام زیادہ ضروری ہے اس وقت انصاف سے. اچھا، انصاف سے یاد آیا، وہ اب مناسب تو نہیں ہے کہنا، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت کہا جاتا ہے وہ ٹرکوں والے جج. اچھی بات تو نہیں ہے. نہیں، بالکل بہت بری بات. بہت بری بات. کون ہے وہ مجھے ان کا نہیں پتا. میں تو آج کی آپ کو ڈیولپمنٹ بتا سکتا ہوں کہ آج جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھ رہی ہے دوبارہ، اور اس میں جو ہے وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے کمپلین کی ہوئی تھی. سپریم کورٹ کے جج ہیں معزز جج جناب جسٹس مظہر علی نقوی صاحب، ان کے حوالے سے کمپلین ہے، ان کے اوپر سیریس ایلیگیشن ہے کرپشن کے. آج یہ ڈیولپمنٹ بھی آئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے جب ان لوگوں کو بلایا کہ جنہوں نے الزام لگائے تھے، اور ان کے پاس ان میں سے ایک سے میری بھی بات ہوئی، میاں داؤد صاحب ہیں جو پہلے صحافی تھے، وکیل بھی ہیں، وہ بھی کمپلیننٹ ہے. تو ان سے میں نے پوچھا تھا پچھلی دفعہ کہ کیا الزامات ہیں، تو انہوں نے کہا جی الزامات تو بہت سیریس نوعیت کے ہیں کہ انہوں نے 10 گنا کم قیمت پہ چیزیں خرید لیں، اور انہوں نے الزام جو لگائے ہوئے ہیں کہ کک بیکس کا، کرپشن کا، اتنے بڑے سیریس ایلیگیشنز کے کیسز میں لوگوں کو فیور دے دی. ایک بندے کو ضمانت نہیں دی، اگلے دن اس کو دے دی ضمانت، وہ کیس سپریم کورٹ چلا گیا تھا. سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں ان کے خلاف لکھا ہوا تھا کہ کلرفل ججمنٹ تھی، یعنی کہ جس میں رنگینی بہت زیادہ تھی. تو بیسیکلی ان کے خلاف جو کیسز ہیں نا، وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف بھی اسی طرح سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی درخواست دے دی ہے. ہاں، کیا ہے آج درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی یہ روکی جائے پروسیڈنگ. لیکن اس طرح کی درخواست قاضی فائز صاحب نے بھی تو سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی نا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روکی جائے میرے خلاف، اور پہلے میری بات یہاں سنی جائے. یہی بات انہوں نے کی ہے، یعنی یہ بات سنی لگتی ہے، یہ بات انہوں نے بھی کی ہے کہ میری کارروائی سنی جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی آزادانہ فیئر تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو الزامات ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے. قاضی صاحب کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے تھا، ادھر بھی ہونا چاہیے. قاضی صاحب نے بھی اپنا ڈیفینس پیش کیا ہے نا کہ میں نے یہ جو گھر بنائے تھے، یہ اسیٹ سے میری وائف کے سجاد بیچے، پھر یہ خریدی، اس کا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، اور وائف کی اپنی پراپرٹی ہے، میری اپنی ہوتی ہے، بزنس ہے، اس کے امیر فیملی سے تھی. ان کو بھی اپنا ڈیفینس پیش کرنا چاہیے. یہ جو کوٹھیاں، ان کے بچوں کے یہ نام اثاثے، اور یہ جو سستی لی گئی مہنگی بیچیں، یہ ضمانتیں، یہ کیس، ان سب کا دفاع کر دیں میرے خیال میں تو پھر بات ہے. ادروائز ان کے خلاف ایلیگیشنز بڑے سیریس نوعیت کے ہیں. پھر آڈیو لیکس آئی ہیں، آپ کو پتا پرویز الہی سے ملاقات کی، ان کے حوالے سے کہ جی فکر ہی نہ کرو، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اور پھر ٹرک والی بات بھی کوئی ہوئی ہے. میں اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا. مناسب میں بھی نہیں سمجھتا، لیکن اب دیکھیں نا، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ بہرحال انڈیا فائنل میں پہنچا ہے، اب اچھی ٹیم ہے، 10 میچ لگاتار جیتے ہیں، اور پڑوسیوں کیا کہ مذاق اڑانا، اور پھر جو ہے نا. لیکن یہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کمینی سی خوشی سیلیبریٹ ہو رہی ہے ہر طرف کہ یار مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. مناسب نہیں ہے کہ موقع والے نعرے لگائے جائیں، یہ تو اچھی بات یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے پڑوسیوں یہ ٹی وی نہ توڑو، یہ کیا کر رہے ہو. ہیڈ جو ہے وہ ہارٹس کو بریک کر گیا، وہ ہارٹس کو بریک کر گیا ہیڈ. تو وہ جو ہے، یہ تو انڈین ایکسپریس کی سرخی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو نریندر مودی کا جو جیسچر ہے، کیا وہ سوشل میڈیا اوور پلے کر رہا ہے، یا کوئی مودی صاحب نے کوئی لفٹ نہیں کرائی پیٹ کمنس کو، یا کوئی وہ نفرت کا اظہار کیا؟ بہت وائرل چیز ہو رہی ہے نا اب. ہاں، سوشل میڈیا پہ یہ بڑی چل رہی ہے کہ جی مہمان نوازی، غیر مہذب لوگ ہیں، ان لوگوں نے تالیاں نہیں بجائیں. جب ٹریوس ہیڈ نے اتنی ریمارکیبل سینچری آج تک جو کرکٹ کے دل میں بجائی ہوں، ہاں ورلڈ کپ کے جو فائنلز ہوئے نا آج تک، اس میں سب سے بڑی اننگز ان کی تھی، جو بڑی کروشل بھی تھی نا. میچ جتوایا، 47 پہ 3 آؤٹ ہو گئے، پھر اپنی ٹیم کے لیے انہوں نے اتنا بنایا، تو کمال ہی کیا انہوں نے. مجھے تو بڑا مزہ آیا ان کی اننگز کا. بھائی ایسی بات ہے، پڑوسی ہو، ناراض نہیں ہونا. تو انہوں نے وہ کھیلا تو اس پہ ان کو داد نہیں ملی. تو آسٹریلین ایک نیوز پیپر نے آج لکھا کہ یار یہ ٹیمپرامنٹ کی حد تھی. اور جو امپائر تھے نا ہمارے صاحب، ان کو بو کیا گیا جب ان کو اوارڈ کے لیے بلایا گیا. تو امپائروں کا کیا قصور ہے، کھیلنا تو آپ نے تھا نا پڑوسیوں. آپ نے کیچ پکڑنے تھے، آپ نے آؤٹ کرنے تھے، آپ نے رنز بنانے تھے. فیل ہو گئے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اور جو مودی صاحب والی بات ہے، مودی صاحب والی بات کا ایک کلپ ہم نے دیکھا، فل کلپ میں ظاہر ہے انہوں نے دیا بھی ہوگا کپ. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ کپ اس کے ہاتھ میں خود ہی آ گیا. کب دیا اور اس کے بعد جلدی آگے، وہ جلدی بنتی بھی تھی. مودی صاحب کے نام کا اسٹیڈیم آپ کو پتا ہے، نریندر مودی اسٹیڈیم ہے احمد آباد میں، اور 1,30,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بےزتی ہو رہی ہے آپ کے ملک کی. یہ بھی تو بات ہے، ان کے اندر یہ ٹیمپرامنٹ نہیں تھا. اگر آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے نام کا اسٹیڈیم ہے، آپ کی ٹیم ہار گئی ہے، 1,30,000
لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ان میں سے کوئی بھی چیز اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ جو آپ کے مہمان ہیں، جو ونر ٹیم ہے، آپ ان کو صحیح طریقے سے کنگریچولیٹ نہ کریں، ان کا احترام نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں؟ نہیں، بالکل کوئی دلیل نہیں بن سکتی. نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم جیتی تھی ورلڈ کپ 96 میں، اور اس وقت ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں. انہوں نے بڑی گریسفلی گئی ہیں، انہوں نے بات چیت کی ہے، اور رانا تنگا جو کپتان تھے ان کو ٹرافی ہینڈ اوور کی ہے اور گریس دکھائی ہے. اب گریس آپ بھی تو آپ کے مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب گریس دکھائیں اور وہاں کھڑے ہو کے آرام سے اس کو شاباش دیں اور کھڑے رہیں ان لوگوں کے سامنے. مودی صاحب نے خود ہی ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی نفرت سکھائی ہوئی ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا دل کر کے دکھا دیں؟ تو پھر ان کی لیڈرشپ کدھر جائے گی؟ وہ جو ہے نا ایک خاص قسم کا متعصبانہ رویہ جو ہمیں اور اس پہ یہ انہوں نے فلورش کیا. آج تک وہ چلے اسی پہ، ہیٹ پہ، اینٹی مسلم ہیٹ، تھوڑا پرو نیشنلسٹ، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی. وہ ٹھیک ہے، وہ تو ووٹ کے لیے کرتے ہیں. یہ اینٹی آسٹریلیا جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہے، یہ کوئی مناسب نہیں ہے. ایک بات اور بتا دوں کہ آسٹریلین کپتان وہ آئی ہے آسٹریلین کھلاڑی کی، اس نے ورلڈ کپ یہاں نیچے رکھ کے اس کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی ہے. تو اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یار یہ توہین ورلڈ کپ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ توہین ورلڈ کپ کوئی نہیں ہے بھائی. آپ نے فیئر اینڈ اسکوئر جیتا ہے، یہ چرا کے نہیں لائے ٹرافی. یہ ٹرافی آپ نے میدان میں مارا ہے، میدان ساری ٹیموں کو ہرا کے سیمی فائنل پہنچے، فائنل پہنچے، انڈیا کو ہرایا 130,000 لوگوں کے سامنے. پھر ٹرافی آپ کی جو مرضی کرے. جو میں نے تصویر دیکھی ہے اس کے نیچے کامنٹس بھی پڑھے ہیں، اور ایک کامنٹ بہت مزے کا تھا، وہ آپ کو بتا کے بات ختم کرتے ہیں. وہ کامنٹ یہ تھا کہ جو مودی صاحب نے رویہ دکھایا تو آسٹریلوی کپتان اس کا جواب دے رہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.